کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، محاصرہ یعنی گھیرے میں لینا، اور رات گزر گئی تو قدرت نے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بے خبر کر دیا، بے خبر بے ہوش، یعنی کوئی ہوش خبر نہ رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، عزیز پیارا ہونا، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے، فرزند بیٹے وہاں کے رہنے والے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ قرارداد یعنی کوئی بات چیت، کوئی گفتگو، میثاق۔ دونوں صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ پوشیدہ ہونا، چھپنا، یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ خلائق کہتے ہیں مخلوق کو، گاہ جگہ، بوسہ چومنا، یعنی وہ جگہ جہاں مخلوق چومتی ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، نوخیز یعنی نئے نئے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ابن ہشام نے لکھا، ابن ہشام یعنی اس وقت کے مورخ، تاریخ دان، تاریخ لکھنے والے، لکھا ہے کہ روزانہ شام کو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار پہنچا آتی تھیں۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے، یعنی حضرت علی۔ ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ حرم، خانہ کعبہ، محبوس قید۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ دہانہ کہتے ہیں منہ کو، کنارے کو۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غمزدہ ہوئے۔ آہٹ یعنی چاپ، آواز۔ غمزدہ ہونا، دکھی ہونا، پریشان ہونا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا یعنی دیت کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا اس کے بدلے میں۔ سراقہ بن جوشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا۔ یعنی اسی وقت اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کے قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ ترکش یعنی تیر۔ فعال کہتے ہیں کوئی کرہ، یعنی ایسا علم جس میں آپ کوئی کام کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، کوئی منفی اس کے نتائج ہیں یا مثبت۔ جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا۔ گراں بہا قیمتی، معاوضہ اجرت کے تیر کی بات مان لی جاتی، یعنی کہ پہلے اس نے دیکھا تب بھی نیگیٹو بات آئی، اب وہ دوسری دفعہ کیا کر رہا ہے، دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے یعنی گھس گئے، گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی، یعنی پھر تیسری دفعہ پھر اس نے ٹرائی کیا، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مکرر تجربے نے ہمت پست کر دی، یعنی بار بار، مکرر کہتے ہیں بار بار ایک چیز دوبارہ کرنا، پھر دوبارہ کرنا، ہمت پست کرنا، ہمت توڑنا، ہمت کم کر دینا، اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور ہی آثار ہیں۔ آثار یعنی نظر آنا کسی چیز کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ فرمان امن یعنی سلامتی کا حکم۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہنچ چکی تھی۔ تشریف آوری یعنی آمد۔ تمام شہر ہماتن چشم انتظار تھا۔ ہماتن مکمل طور پر، چشم انتظار بہت شدت سے کسی چیز کا انتظار کرنا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہو جاتے، تڑکے یعنی صبح سویرے، اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس
چلے آتے۔ حسرت یعنی وہ کام جو آپ کو پورا نہ ہو، آرزو کسی چیز کے نہ ملنے کی کسک۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا۔ قرائن یعنی کوئی نشانی، کوئی آثار۔ اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر نعرہ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھا۔